بعض لوگ پہلے نیک ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، غریبوں کا درد رکھتے ہیں، ان کی سوچیں سلجھ، پھر ان کو عہدہ مل جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کہنے لگ جاتے ہیں سارا ٹھیک ہے جی، کدھر ہے مہنگائی؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا ہے تب تک تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کتنا کرایہ بڑھا دیا آپ نے، 5 روپے اضافہ کر دیا، اور جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے پھر وہ جو بس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ بیوقوف نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اب تو اس کے پاس پجارو ہے، اس کو کیسے وہ لوگ اب بھلے نظر آئیں گے؟ لیکن وہ بھائی ابھی بھی ہیں کچھ گھر جہاں رات کو یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ شادی آ گئی ہے ملتان، تو کرایہ کہاں سے پورا کرنا ہے؟ کرایہ تھوڑا ہے، لہذا بچے رہنے دو، خود چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ دینا دلانا بھی پڑے گا۔ ابھی بھی ہیں لوگ جو بیچارے ادھار پکڑ کے بیاہ پہ کرایہ لگاتے ہیں، لیکن جب سوچ کسی کی وہ رہتی نہیں۔ عبد الملک بن مروان بڑا نیک کہلاتا تھا، فقہا میں شمار ہوتا تھا، اتنی مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا کہ اس کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہنے لگ گئے لوگ۔ لیکن پھر اس کے خلیفہ بننے کا اعلان ہوا، جس دن اعلان ہوا اس دن بھی مسجد میں بیٹھا تھا۔ پھر اس نے قرآن مجید رکھ کے نا الماری میں، تو کہنے لگتا ہے اب میری اور قرآن کی جدائی ہونے لگی۔ پھر وہ یہی شخص تھا جس نے حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی گورنر بنایا۔ یہ وہی تھا جس کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ شہید کیے گئے۔ بس وہ کیفیت ہی نہیں رہی۔ منصب مل گیا، عہدہ مل گیا تو ختم ہو گئی بات۔ لیکن کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح کے بھی آئے، اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ دنیا عش کر اٹھتی تھی، لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز تھے کہ جب خلیفہ بنے تو پھر انہوں نے کہا اس طرح کا پہنوں گا جس طرح کا میری رعایا کا غریب آدمی پہنتا ہے۔ بیوی سے کہنے لگے مجھے رکھنا ہے کہ مال دولت رکھنا ہے؟ اس نے کہا آپ کو رکھنا ہے۔ وہ ایک خلیفہ کی بیوی، ایک بادشاہ کی بہن، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، پر سارے زیور خیرات کر دیے، غریبی کی زندگی گزاری۔ کچھ لوگ نہیں بدلتے، کچھ عہدہ آ گیا، مال آ گیا، روح بھی بدل گیا، کہانیاں ہی اور ہو گئیں۔ یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، پھر ان کے حالات ہی بالکل تبدیل ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا تھے۔ سنو نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بچیوں کا دودھ عصر کے وقت جا کے دھو کے آیا کرتے تھے، ان کو دیتے تھے۔ جس دن خلیفہ بن گئے تو ایک بچی نے آ کے پوچھا حضور اب وہ بکریوں کا دودھ کون دھویا کرے گا؟ تو آپ فرمانے لگے کیا خلافت مجھے خدمت خلق سے روک دے گی؟ وہ کام میں اپنی آخرت کے لیے کرتا تھا، کرتا ہی رہوں گا، میں نہیں بدلوں گا، میں وہی ہوں حضور کا غلام۔ بلکہ کنز المال میں ایک روایت تو ایسی ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایک اونٹ گم ہو گیا مال غنیمت کا، سیدنا فاروق اعظم اونٹ ڈھونڈتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی اور میری ذمہ داری ہے، مجھ سے قیامت میں سوال ہوگا، اور یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کا امین، ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے۔ ایک شخص نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں، کسی غلام کی ڈیوٹی لگائیں، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، علم بھی، فضل بھی، تقوی بھی، اور سب سے بڑھ کر عمر وہ ہیں جن سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر سے کہا بیٹھ جائیں، غلام کی ڈیوٹی لگائیں۔ حضرت عمر نے رخ پھیر کے دیکھا اور اس بندے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں بھی تو ایک غلام ہی ہوں۔ کیا ہوں میں؟ ایک غلام ہی ہوں، میں ایک غلام ہی ہوں، اتنے محل چڑھایا سانیاں، غلام ہی ہوں میں، کیا ہوں میں؟ جب آپ نے یہ لفظ کہے تو وہ بندہ کہتا ہے نارمل بات تھی، میرے بھی آنسو نکل آئے، یار یہ بھی کوئی انداز ہوتا ہے۔ لیکن بھول گئے لوگ، اپنوں کو بھول گئے، اپنوں کو بھول گئے، اپنے قریبیوں کو بھول گئے۔ دولت آئی تو پھر وہ محلہ پسند نہ آیا، پھر گھر سوسائٹی میں بن گیا، پھر یار بدل گئے، پھر رشتہ داریاں بدل گئیں، پھر حالات اور ہو گئے۔